بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ایک ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں ہے کہ جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں فرعون کی شادی سے۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا اور اس نے حضرت یوسف کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ خیر، جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بہت ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبرن حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری لاحق ہوئی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت سے منع کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ کی ایک طرح سے کرامت ہی ہے کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو چکا ہے۔ خوف و وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ ان قریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا، اسی وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رحمت اللہ علیہا نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگیں، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن نامرد فرعون کہنے لگا، اسے تم ہی رکھو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ بھی قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدے کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ
کھل کر میدان میں آ گئیں اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتا چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ روز دن اور رات ان کو مختلف اذیتیں دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا اور حضرت آسیہ بھی ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھتے رہے اور انہیں بے دردی سے قتل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کا صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگیں۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائیں۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے اور ان کو بہت زیادہ مارا اور زد و کوب کیا اور چومیخا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ ذرا سوچئے تو صحیح دوستو کہ تنہا عورت اور ظالم و جابر شوہر کا محل ہاتھوں پیروں میں کیلیں ٹھونک دی گئی ہیں، گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ مانگتی رہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال تک اتروا دی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال تک اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا گیا۔ اللہ اکبر! آپ کا مزار پر انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور عزم و استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور بروز قیامت ہمارا شمار اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہو جائے۔ اے اللہ پاک، حضرت آسیہ کے صبر اور عزم و استقلال کے واسطے میں ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔